مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا پر دو تین بحثیں ہیں. ایک بحث ہے تشہد کا حکم، دوسری بحث ہے تشہد پڑھنا کون سا افضل ہے، اور تیسری بحث ہے قاعدے کا حکم. پہلی بحث کہ تشہد پڑھنے کا حکم کیا ہے. اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا مسنون ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح قول کے مطابق تشہد اول واجب ہے اور تشہد ثانی فرض ہے، اور احناف کے وہاں تشہد اول اور تشہد ثانی دونوں واجب ہیں. دوسری بحث قاعدے کا حکم. جمہور ائمہ کے نزدیک قاعدہ اولا واجب ہے اور قاعدہ ثانیہ فرض ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قاعدہ ثانیہ فرض نہیں ہے، وہ اس کی فرضیت کے قائل نہیں ہے، جبکہ جمہور قاعدہ اولا واجب اور قاعدہ ثانیہ کے فرضیت کے قائل ہیں. تیسری بحث تشہد کون سا افضل ہے. اس بات میں تمام ائمہ اور علماء اور مشائخ کا اتفاق ہے، ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے کہ نماز میں کوئی بھی تشہد پڑھ لیا جائے واجب ادا ہو جائے گا، فریضہ ادا ہو جائے گا، کوئی بھی تشہد پڑھ سکتے ہیں. لہذا ترجمۃ الباب میں جتنی بھی روایتیں ہیں اور جس روایت میں جون سے بھی تشہد کا ذکر ہے، کسی بھی تشہد کو پڑھ سکتے ہیں، لا حرج. البتہ ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے اس باب میں کہ کون سا تشہد پڑھنا افضل ہے. مشہور تین تشہد ہے، بے شمار تشہد ہے، جس میں سے مشہور تین ہے. تشہد ابن مسعود جو ابھی آپ کے ساتھی نے پہلی روایت پر، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھی نے دوسری روایت پر ہے وہ تشہد ابن عباس، اور تشہد ثالث وہ تشہد فاروقی ہے، تشہد عمر. تشہد عمر کو صاحب مشکات نے یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. تو تین تشہد ہے، تشہد ابن مسعود، تشہد ابن عباس اور تشہد عمر. تشہد مسعود پڑھنا احناف اور حنابلہ کے وہاں افضل ہے، اور تشہد ابن عباس پڑھنا شوافع کے وہاں مسنون ہے، اور تشہد فاروقی مالکیہ کے وہاں پڑھنا افضل ہے. تشہد ابن مسعود کو افضلیت اور اولیت احناف اور حنابلہ کے وہاں حاصل ہونے کی چند وجوہ ہیں. چند وجوہات کی بنیاد پر احناف اور حنابلہ نے تشہد ابن مسعود کو اولویت اور ترجیح دی ہے. من جملہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ تشہد ابن مسعود متفق علیہ ہے. مسلم اور بخاری میں روایت تشہد ابن مسعود کو ذکر کیا گیا. دوسری وجہ تشہد ابن مسعود سندن اصح ہے. اسی وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روایت تشہد ابن مسعود باب میں اصح الحدیث ہے با اعتبار سند کے. لہذا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی با اعتبار سند کے تشہد ابن مسعود کو اصح
دیا ہے, اصح الباب قرار دیا ہے. تیسری وجہ, تمام ائمہ محدثین نے تشہد ابن مسعود کے الفاظ کو نقل کیا ہے. چوتھی وجہ, تشہد ابن مسعود پر جمہور صحابہ اور تابعین کا عمل رہا. پانچویں وجہ, تشہد ابن مسعود کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے صحابہ کو سکھایا اور اس کی تلقین کی. چھٹی وجہ, تشہد ابن مسعود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے سکھایا. اگرچہ اس روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن دیگر کتب احادیث میں اسی طریقے سے صاحب ہدایہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ کو پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تشہد پر ہو. تو روایت میں اخذ بالید ہے, ہاتھ کو پکڑ کر کے بٹھا کر کے اللہ کے رسول کا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو یہ تشہد سکھانا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تشہد اہمیت کا حامل ہے. ساتویں وجہ, یہ تشہد وہ تشہد ہے جو مکالمہ نبی اور ذات الہی کے درمیان میں ہوا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے. اس کا پورا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی کے لیے بارگاہ الہی میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا کہ تم تحفتاً میرے لیے کیا لائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا کہ میں آپ کے در پر تحفتاً و ہدیتاً یہ پیش کرتا ہوں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ اے اللہ میری زبانی, جسمانی اور مالی تمام تر عبادتیں آپ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی اس تعریف سے, اس تحفے سے خوش ہو کر کے جواباً کہا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ اے نبی آپ پر برکت اور رحمتیں اور سلامتی نازل ہو. تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی تعریف میں کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں اپنے نبی کو تین چیزیں عطا کی, رحمت, برکت اور سلامتی. اور چونکہ یہ اعزاز کا مقام تھا اس لیے نبی نے اپنی امت کو اس وقت بھی فراموش نہیں کیا اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ ہم پر تو سلامتی ہو ہی, ساتھ ساتھ میں جو صالحین بندے ہیں, میرے متبعین بندے ہیں, ان پر بھی سلامتی ہو. نبی کی اس شان کو دیکھ کر کے جبرائیل امین نبی کی شان کا اعتراف کرتے ہوئے جواباً کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ پورا ایک مکالمہ ہے جو ملائکہ, رب الہی اور نبی کے درمیان میں واقعہ معراج میں پیش آیا تھا. لہذا ان الفاظ کو تشہد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. اور آٹھویں وجہ, تشہد ابن مسعود میں شروع کے جو تین کلمات ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, واو ہے اور واو مغایرت کو چاہتا ہے اور یہ مقام تعریف ہے, اور واو مغایرت اور واو عاطفہ ماننے کی صورت میں کثرت تعریف پر یہ جملہ اور یہ تشہد دلالت کرے گا. جبکہ تشہد ابن مسعود میں کہیں بھی واو نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے اپنی کتاب کے اندر التحیات المبارکات والصلاۃ الطیبات,
اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ التحیات المبارکۃ الصلاۃ الطیبات، کہ تمام برکتیں، عبادتیں اور پاکیزگی اللہ کے لیے. وہاں مطلق عبادت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ عبادت اللہ کے لیے ہے. کون سی عبادت؟ اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. جبکہ تشہد ابن مسعود میں چونکہ واو مغایرت، واو عاطفہ ہے، جو مغایرت کو چاہتا ہے، تضاد کو چاہتا ہے، ہر ایک کی ذات الگ الگ مبنی ہوتی، مراد لی جاتی ہے. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ التحیات زبانی عبادتیں، والصلوات جسمانی عبادتیں، والطیبات مالی عبادتیں، سب اللہ کے لیے. تو چونکہ تشہد ابن مسعود میں واو عاطفہ ہے جو مغایرت پر دلالت کرتا ہے، تو اس میں اللہ کی تعریف زیادہ ہوگی بمقابلہ تشہد ابن عباس کے. اس وجہ سے ہم نے تشہد ابن مسعود کو ترجیح دی ہے تشہد ابن عباس پر. چلیے، کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شہادت پر انگلی کو اشارے کے لیے اٹھاتے تو فرأیت یحرکها، وائل بن حجر فرماتے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ انگلیوں سے اشارہ کرنے کے بعد انگلیوں کو حرکت دیتے تھے. اسی وجہ سے مالکیہ کے وہاں تشہد میں اشارے کے بعد انگلی کو اٹھا لینے کے بعد یمیناً و شمالاً انگلی کو حرکت دیتے رہنا اس طریقے سے. جبکہ بعد والی روایت، اسی وجہ سے آپ نے جو ترجمہ کیا تھا وہ غلط تھا، ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا، یہ ترجمہ کیا تھا آپ نے، حالانکہ فرأیتہ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارے کے بعد انگلی کو حرکت دیتے تھے. اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یشیرو بی اصبعہ، انگلی سے اشارہ کرتے، اذا دعا، جب دعا کرتے. دعا کا مطلب جب شہادت پر پہنچتے، نیچے لکھا بھی ہے ای دعا ای بالتوحید، جب شہادت پر پہنچتے تو انگلی سے اشارہ کرتے، ولم یحرکھا، اور اس کو حرکت نہ دیتے. یہ ہمارا مستدل ہے کہ صرف انگلی سے اشارہ کرنا ہے اور حرکت نہیں دینا. اب اوپر والی روایت کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر حرکت دینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ یمیناً و شمالاً حرکت دے، اس لیے کہ حدیث میں اس کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر راوی کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ اشارہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو حرکت دے. تب ظاہری بات ہے اشارہ کرنے کے لیے حرکت لازم ہے، حرکت دیے بغیر اشارہ کرنا ممکن ہے نہیں ہے. تو یہاں پر اسی اشارے کے لیے انگلی کو حرکت دینے کو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سمجھ لیا کہ یمیناً و شمالاً حرکت دینا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ دوسری والی روایت سے صراحتاً پتہ چل رہا ہے کہ حرکت نہیں دیتے. تو یہاں پر حرکت سے مراد کیا ہے؟ اشارے کے لیے انگلی کو حرکت دینا. اس لیے اصح ہمارے یہاں یہی ہے کہ حرکت نہیں دینا ہے. بعض حضرات کرتے ہیں ایسا، دیکھا گیا، اور پوچھتے بھی ہیں کس طرح انگلیوں کو حرکت دینا کیسا ہے. چلیے اچھا، پھر روایت کے آخر میں ولا یجاوز بصرہ اشارہ، اشارے کی جگہ سے اللہ کے رسول کی آنکھیں متجاوز نہ ہوتی. کیا مطلب؟ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پڑھتے اور تشہد میں شہادت پر پہنچتے اور اشارہ کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شہادت کی انگلی پر جمی رہتی، تاکہ دل و دماغ ہر اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف متوجہ رہے کامل طور پر. اس لیے جب انسان انگلی سے اشارہ کرے تو اپنی انگلیوں کو اچھی طرح دیکھے، اس پر اپنی نظر کو جمائے، تاکہ اس کا دل اور اس کا دماغ مکمل طور پر توحید کی طرف مستغرق اور متوجہ ہو جائے. یہ موقع ہے اپنے دل میں توحید کو بسانے کا، لیکن اس وقت ہم دنیا کو اپنے دل و دماغ میں بساتے ہیں. ہماری نظریں، ہماری سوچ اور ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے. اس لیے جب
شہادت پر پہنچے تو اپنی نظروں کو وہاں رکھے. اس سے ایک اور ادب کی بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی آدمی یعنی کسی سے مخاطب ہو کر کے بات کرتا ہے تو انسان کو اپنی نظروں کو اس کی طرف ہمیشہ متوجہ رکھنا چاہیے, ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. یعنی ما زاغ البصر وما طغى, یعنی نہ بالکل آگے ادھر ادھر پر ہی نظر اور نہ ہی بالکل جھک گئی, بلکہ متوجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماتن اپنے رب کی طرف رہے. بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہے کہ کہیں مہمان کے طور پر گئے, کہیں مہمان بن کر کے گئے تو نظریں پورے گھروں میں گھومتی رہتی. یہ زاغ البصر, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, ہر چیز کو چند منٹوں میں دیکھ لیں گے, پھر تجزیہ پیش کر دیں گے اپنا یا رائے قائم کر لیں گے اپنی. یا پھر بہت زیادہ حیادار اور حد سے زیادہ خشک متقی ہو تو نظروں کو بالکل نیچے جھکا کر کے رکھتے. یہ دونوں خلاف ادب ہے. نہ زاغا کرنا ہے نہ طغا کرنا ہے. طغا حد سے زیادہ بڑھ جانا, ادھر ادھر دیکھنا, اور زاغا بالکل جھکا دینا شریف بن کر کے. دونوں ہی خلاف اولا ہے. اس ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے ہمارے طلباء, بلکہ جب عالم بن جاتے ہیں پھر بھی ان کو یہ ادب اور رہنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا ہے. کیوں مولوی صاحب جی اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھیں, یہ آپ کے لیے ہی کہا جا رہا ہے, لیکن حضرت ہی خود غیر متوجہ ہیں. چلو نے وفضیہ کا اضافہ کیا, ورنہ باب الصلاۃ علی النبی کہہ دینا کافی تھا. اور ترتیب سے بات چلی آ رہی, تشہد کے بعد نماز میں کس کی باری آتی ہے؟ درود شریف کی. اس وجہ سے صاحب کتاب نے بابو الصلاۃ علی النبی کو ذکر کیا, نبی پر درود پڑھنے کے باب کو ذکر کیا. صلاۃ کے معنی ویسے آتا ہے لغتاً دعا کے معنی میں, اور اس کے اور بھی کئی معانی ہیں. نسبتوں کے اعتبار سے اس کے معنی میں فرق آتا ہے. لہذا اگر لفظ صلاۃ کی نسبت ذات باری کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوگا نزول فیضان, یعنی فیضان رحمت کا نزول. اور اگر اس کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو اس کا معنی اور ترجمہ ہوتا ہے دعائے رفع درجات. اور اگر اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو اس سے مراد دعائے مغفرت. اس لیے آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ملائکہ اور اللہ نبی پر درود نازل کرتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنے نبی پر فیضان رحمت کا نزول اور فرشتے نبی کے لیے رفع درجات کی دعا کرتے ہیں. چلیے درود شریف کا حکم. اس سلسلے میں جمہور ائمہ کے نزدیک درود شریف پڑھنا نماز کے اندر مسنون ہے, اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اور امام احمد کا ایک قول یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا قاعدہ اخیرہ میں فرض ہے, اور قاعدہ اولیٰ میں کسی کے نزدیک فرض نہیں ہے بلکہ پڑھنا ہی ثابت اور منقول نہیں ہے, مگر امام شافعی کا ایک قول ابھی میں نے بتایا کہ مستحب ہے. ہمارا مستدل کیا ہے؟ پیچھے روایت نہ ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں جلدی کھڑے ہو جاتے اور مزید چیز کا اضافہ اللہ کے رسول نہیں کرتے. یہ تو نماز کے اندر تشہد پڑھنے کا حکم ہے. خارج صلاۃ درود پڑھنے کا حکم ہے. خارج صلاۃ درود پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ اگر نماز کے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جاوے تو درود پڑھنے کے سلسلے میں جمہور کا حکم ہے کہ پہلی مرتبہ اگر اللہ کے رسول کا نام ذکر کیا گیا ہے تو درود پڑھنا واجب ہے, اور بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جاوے تو درود پڑھنا مستحب ہے. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی کا نام ذکر ہو کسی مجلس میں تو ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. ان کے وہاں تو بہت سخت معاملہ.
اور زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا ہر امت پر لازم اور واجب ہے. زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف ہر ایک مسلمان پر پڑھنا واجب اور لازم ہے. یہ درود شریف کا حکم ہے. چلیے درود شریف میں جس درود شریف کو پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم کو پڑھنا زیادہ افضل ہے. اس حدیث میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے. اصل میں یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پھر آگے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سلام کا طریقہ اور سلام پیش کرنے کا طریقہ تو جانتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا صلو علیہ، کہ تم نبی پر درود نازل کرو. تو صلاۃ اور درود نازل کرنے کا پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود ابراہیم حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا اور اس کی تعلیم دی. اس آیت کی بنیاد پر صلو علیہ چونکہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتے، اس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل اس آیت کو امر کو وجوب پر معمول کرتے ہوئے کہا کہ قاعدہ آخر میں درود پڑھنا واجب اور فرض ہے، اور احناف نے یہاں پر صلو کو استحباب پر معمول کیا ہے. البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احناف کے وہاں ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، ایک روایت، لیکن اصح قول ہمارے یہاں مستحب ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی درود ابراہیم پڑھنے کے وجوب کا قائل ہو یا نہ ہو، میں امام شافعی اور امام احمد کے ساتھ اس بات میں اور اس مسئلے میں ساتھ ہوں، اس وجہ سے کہ جس نبی کی برکت اور توسل اور وسیلے سے نماز ملی ہے تو ان کو پر درود واجب نہ ہو تو اور کیا ہو سکتا ہے. بہرکیف ہم نے صلو کو استحباب پر معمول کیا، اور قاعدہ اولا میں اگر کسی نے سہون یعنی درود شریف پڑھ لیا تو احناف کے وہاں سجدہ سہو ہے، بلکہ مکمل درود کیا آپ نے صرف اللہم صلی علی تک پہنچ گئے اور محمد کا لفظ بول دیا تو سجدہ سہو لازم ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بزرگ کے خواب میں آئے اور کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قاعدہ اولا میں کوئی درود شریف پڑھ لیوے تو یہ مستحب ہے، اس کی وجہ سے کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. پھر امام صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں سجدہ سہو کو لازم کرتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی محبت میں کہا ہے کہ درود شریف پڑھ لیا جاوے، اور اگر کوئی پڑھ لیتا ہے سہون تب بھی کوئی سجدہ سہو ہمارے یہاں نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہم درود شریف پر پابندی نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ اس نے سہون اور بھول سے درود شریف پڑھ لیا اور یہ آپ کی شان میں گستاخی ہے. اسلام نے کہا کہ سجدہ سہو کرو. خیر یہ تو ایک ایسے ہی بات پیش کی گئی، اس کا کوئی خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا مستدل کچھ اور ہے، خواب یہ کوئی مستدل نہیں ہے. یہ تو ایک الزامی جواب ہے کہ اگر شواف ہم سے یوں کہہ دے کہ آپ لوگ درود شریف کو پڑھنے کو کیوں منع کرتے ہو، قاعدہ علماء اگر کوئی پڑھ لیتے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے کیوں، تو اس کا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں الزامی جواب. اور بھی بہت ساری بحثیں ہیں، انشاءاللہ اگر وقت ملا تو رات کو بتائیں گے. جائیے. وملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم سلام کا طریقہ تو جانتے لیکن درود کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم کی تعلیم دی، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ درود ابراہیم افضل ہے. تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درود ابراہیم کی تعلیم دی اور درود ابراہیم سکھایا. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح ابن العربی نے یہاں پر ایک اعتراض اٹھایا ہے کہ آیت کریمہ میں ہے صلو، تم درود نازل کرو، لیکن جب درود پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد، کہ
اپنے نبی پر درود نازل کر. تو اعتراض یہ ہے کہ اللہ امت محمدی کو حکم دے رہے درود نازل کرنے کا، درود پڑھنے کا، اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے اللہ آپ اپنے نبی پر درود اور رحمت نازل فرما. تو حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، اور پھر ہم اس حکم کو واپس اللہ کی طرف عود کر رہے، لوٹا رہے ہیں. تو ابن العربی اور سخاوی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے تاکہ نبی ان کو درود سکھائے، درود کی تعلیم دے، تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی آپ اپنی امت سے، صحابہ سے کہہ دے کہ جب درود پڑھو تو درود میرے حوالے کرو، اس لیے کہ آپ کی شان، آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کے مقام کے مطابق کوئی درود نازل نہیں کر سکتا ہے. اس لیے صحابہ اور امت سے کہہ دو کہ درود میرے حوالے کرے، میں آپ کی شان کے مطابق درود نازل کروں گا. امت میں جتنے بھی افراد ہیں، کوئی بھی فرد آپ کی شان کے مطابق درود نازل نہیں کر سکتا ہے. ہم آپ کی شان کو جانتے ہیں، آپ کی شان کے مطابق ہم درود نازل کریں گے. یہ تو ایک شان نزول ہوا اس آیت کریمہ کا، اور درود شریف کس طریقے سے امت تک پہنچا. دوسری چیز، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ آل محمد پر درود نازل فرما. آل محمد سے کیا مراد ہے، کون مراد ہے؟ اس سلسلے میں ائمہ کے درمیان مختلف اقوال منقول اور وارد ہے. ایک قول آل محمد سے مراد آل بیت، دوسرا قول آل محمد سے مراد متبعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا قول تمام امت آل محمد میں شامل ہے، چوتھا قول آل محمد سے مراد مومنین متقی، وہ مومن جو متقی ہے وہ مراد ہے، اور چھٹا قول تمام مومنین مراد ہے، چاہے وہ مومنین فاسق ہو یا متقی ہو، اور ساتواں قول آل محمد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد مراد ہے جن کو صدقہ لینا حرام ہے، یعنی آل بنو ہاشم، اور ساتواں قول آل محمد سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد مراد ہے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت فاطمہ کے توسل سے شامل ہے. اور آٹھواں قول آل محمد سے مراد ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. بہرحال یہاں پر متعدد اقوال ہے، لیکن اگر متبعین نبی اور صالحین امت اور مومنین مسلمان مراد لیے جاوے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ درود میں وسعت ہو جاوے. تیسری بات، درود شریف میں ابراہیم علیہ السلام کی تخصیص کیوں کی گئی، حالانکہ اور بھی انبیاء ہیں؟ تو تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کو ملت محمدی کے ساتھ مناسبت اور آہنگی ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک میں کہا گیا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. تمہارا نام ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان رکھا، تو ہمارا نام جو مسلمان ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کے گھر میں ہم طواف کرتے ہیں، یعنی بیت اللہ اور کعبۃ اللہ، وہ کس کا تعمیر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. خطرہ کی سنت ہم جو ادا کرتے ہیں وہ بھی سنت ابراہیمی ہے. سنت قربانی جو ہم ادا کرتے ہیں وہ بھی سنت ابراہیمی ہے. تو معلوم ہوا کہ اس شریعت کو ملت ابراہیمی کے ساتھ مناسبت ہے. اس بنیاد پر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو درود میں خاص کر دیا گیا اور اس وجہ سے اس کو درود ابراہیم نام رکھا گیا. لیکن پھر یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب اس امت کا ملت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اتنا خاص رابطہ ہے، اتنی خاص گہری نسبت ہے اور تعلق اور رشتہ ہے، لیکن واقعہ معراج میں تخفیف صلاۃ کا مشورہ موسیٰ علیہ السلام دے رہے نہ کہ ابراہیم. حالانکہ اصول اور قاعدے کے مطابق تخفیف صلاۃ کا مشورہ ابراہیم علیہ السلام کو دینا چاہیے تھا نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے رسول سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں. ایک تو زمانے کا فاصلہ، پھر اوپر سے نسبت اور کوئی رشتہ داری بھی نہیں. اگر انبیاء میں منتخب کرنا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام اس لیے کہ وہ قریب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور اگر رشتہ داری کا لحاظ کرتے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو لینا چاہیے تھا، یا پھر یوسف علیہ السلام کو لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے جتنے حاسدین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اتنے حاسدین تھے. لیکن پھر بھی انتخاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا. اس کی کئی وجوہات لکھی ہے، لیکن مفتی شبیر عثمانی، علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح المسلم شرح مسلم میں لکھا ہے، فتح الملہم میں لکھا ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء نے اس امت میں آنے کی دعا کی، تمنا اور خواہش ظاہر کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس امت میں اپنی دعا کی برکت سے آنا مقدر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تیرا آنا اس امت میں مقدر نہیں ہے، اس وجہ سے نبی کو مشورہ دے کر کے ہی اس امت میں شریک ہو جاؤ تاکہ تمہیں یہ فضیلت حاصل ہو جائے اس امت میں شریک ہونے کی. اور دوسرا مشہور جواب جو دیا جاتا ہے عامتاً کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دیدار الہی کی تمنا کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے مقام اور رتبے کا اظہار موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کرنا چاہ رہے تھے کہ میرے نبی کا مقام اور میرے نبی کے رتبے کا حال یہ ہے کہ بار بار دیدار الہی کے لیے آ رہے ہیں لیکن ایک مرتبہ بے ہوش نہیں ہوئے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ صرف ہماری نور کی ایک جھلک کو دیکھا تو اس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھی درود ابراہیم سے متعلق. تیسری بات، آپ نے فصاحت اور بلاغت کی کتابوں میں چاہے سفینۃ البلغاء ہو یا پھر چاہے مختصر المعانی ہو، وہاں پڑھا ہوگا کہ مشبہ بھی اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے مشبہ کے مقابلے میں. تو اللہم صلی علی محمد یہ مشبہ ہے اور علی ابراہیم یہ مشبہ بھی ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مشبہ بھی ابراہیم علیہ السلام افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، حالانکہ یہ مسلم اور ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کے شارحین متعدد جواب دینے کی کوشش کی گئی. ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہ قاعدہ اکثری ہے، کلی نہیں، جو عامتاً جواب دیا جاتا ہے. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مشبہ بھی کا اعلیٰ اور افضل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ واضح ہو جانا بھی کافی ہے تشبیہ کے لیے. تو یہاں پر مشبہ بھی واضح شخصیت یعنی ابراہیم علیہ السلام، تو یہاں پر توضیح کافی ہے، اب اس سے افضلیت کو ثابت کرنا صحیح نہیں ہے. تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر تشبیہ درود شریف میں ہے، صلاۃ میں ہے، یعنی تشبیہ صلاۃ دی جا رہی ہے، مقام اور رتبے میں تشبیہ اور کمیت اور کیفیت میں تشبیہ نہیں دی جا رہی. کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں نازل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمتیں نازل کی جا رہی. لیکن ان تمام
جوابات سے دل کو تسلی نہیں ملی۔ اس لیے کسی موقع پر شاہ حکیم اختر صاحب نے کسی کتاب میں غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یا شاہ عبد الغنی پھولپوری کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہاں پر درود ابراہیم میں نبی کو تشبیہ دینا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ بطور تواضع کے ہے۔ نبی افضل ہے لیکن پھر بھی نبی نے ہمیشہ اپنے آپ کو تواضعاً سب سے کم تر ہی سمجھا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ برے کا اپنے آپ کو کمتر سمجھنا یہی اس کے افضل ہونے کی علامت ہے۔ کوئی آدمی بڑا ہو پھر بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھے تو یہ اس بات کی واضح دلیل اور روشن دلیل ہوتی ہے کہ یہ افضل الشخصیات ہے، افضل الناس ہے۔ اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اپنی نظر میں اتنا چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو جتنا بڑا متکبر ہوتا ہے وہ اپنی نظروں میں بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ جواب مجھے زیادہ مناسب لگا، واللہ اعلم بالصواب۔ جی پھر آیت کریمہ پر بھی کئی اعتراض ہوتے ہیں۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو وجوب کے لیے آتا ہے اور ہم نے درود پر استحباب کا حکم لگایا، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ نماز کے اندر استحباب ہے اور زندگی میں خارج صلاۃ ایک بار درود پڑھنا افضل ہے، تو ایک مرتبہ صلو وجوب پر عمل ہو گیا کافی ہے، اس لیے کہ امر تقاضا کرتا ہے ایک بار عمل کرنے کا، تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، جیسے اصول کی کتابوں میں آپ نے پڑھ لیا، اصول شاہی نور انوار وغیرہ میں۔ لیکن پھر سوال یہ ہوگا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خارج صلاۃ کسی مجلس میں نبی کا اس میں گرامی ذکر کیا جائے تو جب بھی ذکر کیا جائے گا تو پھر درود شریف پڑھنا واجب ہے عند الطحاوی، تو پھر اس اصول کے خلاف ہوگا، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا ہے، یہ بات ایک مسلم اصول مسلم قاعدہ ہے، لیکن اسباب کے تکرار سے حکم میں تکرار ہوگا، اور اسباب کیا ہے؟ اس میں نبی کا ذکر، جب بھی اس میں نبی کا ذکر سبب پایا جائے گا تو حکم پایا جائے گا، یعنی درود پڑھنے کا حکم۔ تو یہاں پر تکرار اسباب کی وجہ سے تکرار حکم ہو رہا ہے، تکرار امر کی وجہ سے تکرار حکم نہیں ہو رہا، اس وجہ سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور بھی بہت کچھ کلام کیا گیا ہے یہاں پر، لیکن اس کا اختصار آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، اس لیے کہ آگے اور بھی بڑھنا ہے۔ چلیے وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحده صلى الله عليه عشرا، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم گناہ معاف اور رفع درجات، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تلاوت درود زیادہ افضل ہے تلاوت قرآن پاک کے مقابلے میں۔ کیا ہے اس کا جواب تلاش کر کے لانا۔ چلو وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولى الناس بيوم القيامه اكثرهم صلى الله عليه صلاه، قرآن نے اس حدیث کی تخریج کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حدیث کے مصداق میں ائمہ محدثین شامل ہے، اس لیے کہ وہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ائمہ محدثین کا مقام کتنا بلند ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اس میں طلبہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھیں، یعنی نبی کا نام آتا ہے لیکن ہم درود شریف پڑھنے سے محروم ہیں، اس وجہ سے ہم اس فضیلت میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو لازم کر لیا تو انشاءاللہ اس فضیلت میں شامل ہوں گے، قیامت میں اور جنت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ چلیے اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ جنت میں ہمارا پڑوسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ چلو وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان
رد اللہ علی روحی، اللہ تبارک و تعالی میری روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں. جب کوئی میرے لیے درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات برزخی حاصل نہیں ہے، بلکہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم میں آتی ہے اور اللہ کے رسول اس درود کو سنتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں. جیسا کہ بعض اہل بدعت یہ مانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات برزخی حاصل نہیں ہے. سلفی خاص طور پر اس کے قائل ہیں. مکہ مکرمہ میں، مدینہ میں آپ کو اس طرح کے کثیر سلفی ملیں گے، اس طرح کے اہل بدعت جو حیات برزخی کے قائل نہیں ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روزہ اقدس میں درود نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کہیں بھی پڑھ لو، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو حیات برزخی حاصل نہیں، تو وہاں جا کر مستقل درود پڑھنے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے. ہمارے شیخ ولی اللہ کاوی مکہ المکرمہ میں ایک سلفی کے ساتھ اس سلسلے میں کافی طویل بحث ہوئی، تو مولانا نے بہت مدلل جواب دیا تھا. اس کو ہمارے استاد محترم بخاری شریف کے درس میں بہت تفصیلاً اس بات کو اور اس کلام کو بیان کیا تھا. ابھی موقع محل نہیں ہے کہ اس تمام بات کو ذکر کر دیا جائے. انشاءاللہ جب ترمذی بخاری میں پہنچیں گے تو اساتذہ اس کے اوپر تفصیلی کلام کریں گے. یہاں پر صرف اتنا جواب دیا جائے گا کہ رد اللہ روحی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات برزخی حاصل ہے، لیکن جب کوئی درود پڑھنے والا نہیں ہوتا ہے وہاں، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح عالم ملکوت میں استغراق الہی، ذکر الہی میں مصروف رہتی ہے. اور جب کوئی درود بھیجتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر سے ہٹ کر کے اس بندے کے سلام اور درود کے جواب دینے میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہ مطلب ہے. یہاں پر رک کر کے ایک اختصاری بات پیش کر دیتے ہیں کہ عالم کی 3 قسمیں ہیں: عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم قیامت، عالم آخرت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. عالم دنیا میں جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے. اسی وجہ سے جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو پہلے تکلیف جسم کو، پھر روح کو تکلیف ہوتی ہے. تو معلوم ہے کہ عالم دنیا میں جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے. ان تمام باتوں کو سمجھتے رہتے کہ آگے بطور کبرا کے اور نتیجہ کے ایک بات پیش کی جائے گی. اور عالم برزخ میں روح اصل ہے، جسم تابع، یعنی روح ہر چیز کا ادراک پہلے کرتی ہے، پھر جسم کو اس کا احساس ہوتا ہے. وہاں روح اصل ہو جاتی ہے اور جسم تابع. اور عالم آخرت میں روح اور جسم دونوں مساوی ہے، دونوں اصل کا درجہ رکھیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اور جنت میں جانے کے بعد انسان جو جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہوگا، جتنا جسم محظوظ ہوگا اتنا روح بھی مستفیض ہوگی، برابر دونوں کو لذت حاصل ہوگی، دونوں کی کیفیت بہت زبردست ہوگی. اسی وجہ سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک جماع سے انسان اس کا لطف 40 سالوں تک محسوس کرے گا. کیوں؟ وہاں دونوں مساوی ہو جائیں گے، روح اور جسم. ٹھیک ہے. پڑھ لیا کہ نہیں یہ سارے فضائل جنت کے؟ نہیں پڑھا؟ کچھ نہیں پڑھا؟ چلو نہیں پڑھا ہے تو کوئی حرج نہیں. نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا کہ نہیں وہ پوچھ رہا ہوں. آیا کہ نہیں آیا اس سے لینے دینا نہیں مجھے. کچھ نہیں پڑھا ہے. خیر، یہ تو تینوں دنیا کے متعلق بات ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ عالم دنیا سے منتقل ہو کر کے عالم برزخ میں چلے گئے. اور عالم برزخ میں روح اصل ہے اور جسم تابع ہے. اور عالم برزخ کی وسعت اور طاقت زیادہ بڑھ جاتی ہے عالم دنیا کے مقابلے میں، جس طریقے سے عالم بطن کی وسعت عالم بطن دنیا سے کم ہے. تو یہی حال ہے عالم دنیا اور عالم برزخ کے درمیان میں،
کہ عالم دنیا کی وسعت کم ہے اور عالم برزخ کی وسعت اس سے کہیں زیادہ ہے. جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی دنیا مختصر سی ہوتی ہے، لیکن جب دنیا کے پیٹ میں آتا ہے تو اس کی وسعت بڑھ جاتی ہے، بہت سارے وہ کام کر سکتا ہے جو پیٹ میں نہیں کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے عالم دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان محسوس نہیں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، لیکن عالم برزخ میں پہنچ کر کے وہ سارے کام جو دنیا میں کرنا متعذر تھا وہاں جائز ہے، وہ کام اور وہ پردے ہٹ جاتے ہیں. اسی وجہ سے اہل بدعت اور سلفی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت ابوبکر کے وہاں پہنچے اور سلام کیا تو سلام کا جواب نہیں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ نماز میں مصروف تھے اور بیچ میں دیوار تھی. تو جب دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پردے کی وجہ سے سلام نہیں سن پاتے اور سلام کا جواب نہیں دے پایا، تو پھر عالم برزخ میں تو کئی پردے ہیں، ایک تو قبر کا پردہ، پھر عالم برزخ کا پردہ، پھر اس کے بعد اور پردے ہیں کئی. تو ان تمام پردوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو کیسے سن سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں نے دے دیا ہے کہ وہاں روح کی پرواز بلند ہو جاتی ہے، وہ ساری چیزیں انسان کر سکتا ہے جو دنیا میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہاں کی وسعت بڑھ جاتی ہے. جیسا کہ انسان جب بیدار ہے اس دنیا میں تو جسم اور روح دونوں کی نسبت ہے، اور جسم اصل ہے اور روح کیا ہے؟ تابع. بہت ساری چیزیں وہ محسوس نہیں کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی سو جاتا ہے تو اب جسم تابع ہو جاتا ہے اور روح اصل ہو جاتی ہے. اس لیے نیند میں وہ چیزیں دیکھتا ہے اور اس جگہ گھوم کر کے آتا ہے کہ جسمانی طور پر ان جگہ پر وہ گھوم کر کے نہیں آ سکتا تھا. اسی طریقے سے کبھی کسی اجنبیہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، روح لذت محسوس کرتا ہے، لیکن حکم کس پر لگتا ہے؟ جسم پر. ٹھیک ہے، تو وہاں دیکھیے روح کی پرواز کتنی بڑھ گئی، اس لیے کہ جو جسم کا تعلق دنیا سے تھا وہ کم ہو گیا، اب اس روح کا تعلق زیادہ کس کے ساتھ ہو گیا؟ عالم برزخ کے ساتھ. اس لیے کہ نیند موت کی ایک کیفیت ہے، ایک قسم ہے. تو اسی طریقے سے جب انسان مر جاتا ہے تو روح اصل ہو جاتی ہے اور جسم کیا ہو جائے؟ تابع ہو جاتا ہے. معلوم ہے کہ وہاں اور اس کی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے، روح کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے. جب خواب میں انسان کی روح اتنی پرواز کرتی ہے کہ کہیں کہیں گھومنے چلا جاوے، کہیں ساتواں آسمان پر، تو کہیں اجنبیہ کے پاس، تو کہیں انگلینڈ، تو کہیں کینیڈا، اتنی کیفیت اتنی طاقت بڑھ جاتی ہے روح کی. ہلکی سے تعلق جسم سے ختم ہو جانے کی بنیاد پر، اور عالم برزخ میں تو مکمل تعلق، زیادہ تعلق ختم ہو جاتا ہے جسم کے ساتھ، اور اصل تعلق کس کا ہو جاتا ہے؟ روح کا. تو ظاہری بات ہے وہاں وہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور روح کے لیے سامنے والے کے سلام کو سننے کی استطاعت اور صلاحیت اور طاقت بڑھ جاتی ہے. تو جب دنیا میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جسم اصل تھا اور روح تابع تھی، اس وجہ سے بیچ میں جب دیوار حائل تھا یا پردہ حائل تھا اللہ کے رسول اس سلام کو نہیں سن سکے. لیکن اب روح اصل ہوگی، اس کی پرواز بڑھ گئی ہے، اس لیے اگر کوئی روضہ اقدس پر پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پیش کرتا ہے تو روح کی پرواز اور طاقت بڑھ گئی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو سن کر کے، سلام کو سن کر کے اس کا جواب دیتے ہیں. اس طرح کے کئی ایسے واقعات موجود ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، بلکہ روضہ اقدس سے اپنے ہاتھوں کو نکال کر کے مصافحہ بھی کیا. ابھی تفصیل نہیں ہو، اتنا وقت نہیں ہے. ایسے بہت سارے مشاہد گزرے ہیں، ان کے واقعات لکھے ہیں، کس بنیاد پر ان کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا وہ پوری تفصیل کتابوں میں موجود ہے. امید ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ گیا. اور بھی بہت سارا کلام ہے جو ہمارے شیخ نے، مفتی شیخ ولی اللہ نے کیا تھا. یہ شیخ ولی اللہ مفتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، شیخ ولی اللہ کاوی نے کیا تھا. کس موقع پر اگر موقع ملا زندگی میں تو کبھی بتا دیں گے، ورنہ پھر آپ خود مطالعہ کر لیجیے گا. چلیے، امید ہے کہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. اوپر سے تو نہیں گیا ہے، اوپر سے گیا ہے، سمجھ میں آ گیا ہے. نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر وہ جنت میں گیا، اس کی روح کو جنت کے لیے متعین کر دیا گیا، اعلیٰ علیین میں بھیج دیا گیا ہے،
تو وہاں کی راحتوں کو چھوڑ کر کے دنیا کی مصیبتوں کو کیوں لے لو؟ اور اگر اسفل السافلین میں چلا گیا تو فرشتے اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کی روح اس کی برابر پٹائی کریں گے. پھر اعتراض ہوگا کہ فلاں کے انتقال کے بعد ہم نے اس کو دیکھا کہ گھر میں آیا اور ہماری ملاقات کی یا ہمیں پریشان کیا، یا مشہور ہے کہ فلاں کی روح بھٹکتی ہے، جس کی خود خوشی ہوتی ہے اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے. ایک بہت تفصیلی کلام ہے جو ابھی مجھے کرنا نہیں ہے. جی جو واقعات جو گزرے ہیں ایسے بہت سارے علماء کے کہ ہاتھ اٹھا کر کے عبادت کا جواب دیے ہیں، تو تقریباً نور الدین زنگی کے زمانے سے دیواریں کھڑی ہیں 5 اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. نور الدین زنگی کے زمانے سے جب آپ کو یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بات پہلے بتا دی گئی ہے کہ عالم برزخ جانے کے بعد انسان کی طاقت اور قوت پرواز بڑھ جاتی ہے، وہ پورے احکامات ہی بدل جاتے ہیں وہاں کے. ظاہری دنیا کی دیواریں یہ سب بھی ہاں پورا سب پورا حکم ہی بدل جاتا ہے. پھر ایک مستقل بحث ہے کہ عالم برزخ کے ساتھ جسم کا کیسے تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عالم برزخ تو بہت اوپر ہے اور انسان کا جسم دنیا میں پھر ربط کیسے رہتا ہے، یہ تو اس کو بابو اثباتی عذاب القبر میں نے یہ تفصیل بتائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں اس پورے بحث کو دیکھ لیا جائے ایک مرتبہ.